لوگوں کو اسکیلنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ اسکیلنگ ایکچولی ہے کیا, اور وہ اس کو کوریلیٹ کر دیتے ہیں کہ اسکیلنگ سے تو دانت پتلے ہو جاتے ہیں, اسکیلنگ سے تو دانت ویک ہو جاتے ہیں, دانت ہل جاتے ہیں. میں نے اسکیلنگ کروائی تھی تب اتنا عرصہ پہلے, ہاں میں نے ساری زندگی اسکیلنگ نہیں کرائی, پہلی دفعہ اسکیلنگ کروائی ہے, میرے دانت ہل گئے. وہ آپ کے دانت اس وجہ سے نہیں ہلے کہ آپ نے اسکیلنگ اب کروائی ہے اس کی وجہ سے, یا آپ نے اتنے لانگ ڈیوریشن میں اسکیلنگ نہیں کروائی, یہ اس کی وجہ سے ہل رہے ہیں. وہ کیلکولس اتنا زیادہ ڈپازٹڈ تھا, آپ نے اس کیلکولس کو جب ریموو کروایا تو بون نیچے تھی نہیں سپورٹ کرنے کے لیے. دیٹس وائی یور ٹیتھ آر موبائل. اکثر کسی سے پوچھوں کہ لاسٹ ٹائم ڈینٹسٹ کے پاس کب گئے تھے, یا کبھی ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہو, تو وہ نہیں الحمد للہ کبھی ڈینٹسٹ کی ضرورت نہیں پڑی. بھائی ہم اتنے برے لوگ نہیں ہیں, اب ہم سے بھاگ رہے ہیں, اب ہمارے پاس آئیں. اگر آپ کا کام نہیں ہونے والا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماشاء اللہ یو ہیو گڈ ٹیتھ, یو ہیو گڈ اورل ہائیجین. لیکن آپ کو ڈینٹسٹ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز ایٹ دس پوائنٹ اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کو ڈینٹسٹ کی ضرورت نہیں پڑی, تو ان دا لانگ رن یو نیور نو کتنی کیویٹیز تھیں, اور وہ ڈائریکٹ روٹ کینال پہ فال کریں گی یا پھر ایکسٹریکشن کے اس پہ جائیں گی اینڈ پہ. السلام علیکم ڈاکٹر ایمن, تھینک یو فار جوائننگ us on episode number 8 of the Glow and Go podcast. So Dr. Ayman, I know that you're a dental surgeon just like me, اور آپ کی current dental practice بھی ہے, you work 2 jobs. صبح آپ یہاں پر ہوتی ہیں ہمارے ساتھ, and in the evenings you're at a dental clinic, اور الحمد للہ آپ کی کافی اچھی پریکٹس جا رہی ہے, and you've been consistent for a number of years. So میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ سے ایک تو ڈسکس کروں کہ پاکستان میں جو ہے نا ڈینٹسٹری کو لے کر کافی ساری متس بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. بالکل. اور ایز بینگ اے ڈینٹسٹ مائی سیلف مجھے بھی سننے کو ملتی ہیں, آپ کے رشتے دار بھی آ کر کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں یہ کرانا, اس سے یہ ہو جاتا ہے, میں نے نہیں وہ کرانا, اس سے وہ ہو جاتا ہے. اینڈ آفن ٹائمز آپ کے پاس اتنا پیشنس ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو ایڈریس کریں, اینڈ ادر ٹائمز آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ دیوار پہ سر مارو اپنا جا کر کہ یار یہ کون سا سوال ہے پوچھنے والا, رائٹ؟ بالکل. سو آئی کیم اپ ود 3 to 4 ڈینٹل میتھس جو میں چاہتی تھی کہ آپ ایڈریس کریں اور ہمارے ویورس کے لیے کلیریفائی کریں, سو دیٹ ہم لوگ تھوڑی سی اویئرنیس بھی پھیلا سکیں اس چیز کے بارے میں, اور لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ بھی کر سکیں کہ ڈینٹسٹری میں کون سے پروسیجرز, ان کے کیا انڈیکیشنز ہوتی ہیں, کیا آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں, کیوں وہ ضروری ہیں, اور ہمیں کس طرح پروسیڈ کرنا چاہیے وین وی تھنک اباؤٹ لائک گیٹنگ آر ڈینٹل ہائیجین چیکڈ اور گوئنگ ٹو اے ڈینٹسٹ. سو سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے کریئر میں, اپنی ڈینٹل پریکٹس میں سب سے ریڈیکولس متس یا سب سے ریڈیکولس کویشچنس کون سے سنے ہوئے؟ اچھا, اس میں نا ڈاکٹر ہیکا جو سب سے موسٹ کامن ہمیں مت سننے میں آتی ہے وہ اسکیلنگ کے بارے میں. لوگوں کو اسکیلنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ اسکیلنگ ایکچولی ہے کیا, اور وہ اس کو کوریلیٹ کر دیتے ہیں کہ اسکیلنگ سے تو دانت پتلے ہو جاتے ہیں, اسکیلنگ سے تو دانت ویک ہو جاتے ہیں, دانت ہل جاتے ہیں. میں نے اسکیلنگ کروائی تھی تب اتنا عرصہ پہلے, ہاں میں نے ساری زندگی اسکیلنگ نہیں کرائی, پہلی دفعہ اسکیلنگ کروائی ہے, میرے دانت ہل گئے. وہ آپ کے دانت اس وجہ سے نہیں ہلے کہ آپ نے اسکیلنگ اب کروائی ہے اس کی وجہ سے, یا آپ نے اتنے لانگ ڈیوریشن میں اسکیلنگ نہیں کروائی, یہ اس کی وجہ سے ہل رہے ہیں. وہ کیلکولس اتنا زیادہ ڈپازٹڈ تھا, آپ نے اس کیلکولس کو جب ریموو کروایا تو بون نیچے تھی نہیں سپورٹ کرنے کے لیے. دیٹس وائی یور ٹیتھ آر موبائل. ایگزیکٹلی. اور لوگ حیران ہو جاتے کہ میرے تو ہمارے دانت ننگے ہو گئے ہیں, لائک ٹارٹر سے بھرے ہوئے تھے آپ کے دانت. کیلکولس کے اتنے ہیوی ڈپازٹس ہوں گے, ان کو جب ریموو کریں گے تو لوگوں کو میرے دانت توڑ دیا. It's not your tooth. یہ پیسز کیا نکل رہی ہیں, پیسز کیا نکل رہی ہوتی ہے ان کے دانتوں سے, اینڈ they get confused کہ is this a part of the tooth or not. لوگوں کو کیلکولس اور دانت کا ڈفرینس نہیں پتا. ان کو لگتا ہے کہ کیلکولس از نارمل. اٹ از, سب کے ہوتا ہے, ہمارے بھی ہوتا ہے, لیکن ٹو گیٹ اٹ ریمووڈ اٹس یور جاب. ٹھیک ہے, اس کو اسی لیے تو کہتے ہیں نا آپ کو ایوری 6 months اسکیلنگ کروانی چاہیے. ٹھیک ہے, اور لوگوں کو یہ کانسیپٹ بالکل بھی نہیں ہے. وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ تو پروٹیکٹیو لیئر تھی ہمارے دانتوں کے اوپر, آپ نے ریموو کر دیا ہے. تو مطلب اسکیلنگ سے ہی ریلیٹڈ اتنے زیادہ میتھس ہیں لوگوں کے, جن کو آئی تھنک بریک کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اسکیلنگ وہ چیز ہے جو آپ کی دانتوں کی ہیلتھ کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے. اس کے لیے میں اپنے کلائنٹس کو نا بڑی نارمل سی بات کرتی ہوں. بینگ اے مسلم, ہم جس کلچر میں رہ رہے ہیں, ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. Yes.
تو صفائی کیسے آپ کے دانت خراب کر سکتی ہے؟ میں ٹائم کو یہ پوچھتی ہوں صفائی کیسے دانت خراب کر سکتی ہے؟ یہ تو ہم سمپلی آپ کے دانتوں کی کلیننگ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ کہیں نہ کہیں میتھس جنریٹ ہونے کی وجہ شاید کویکس ہیں. یس, میں بھی یہی پوائنٹ کہنے والی تھی کہ لوگوں کے انیشیل ایکسپیرینسز ٹو گیٹ لائک چیپر ٹریٹمنٹس ڈن وہ کویکس کے پاس چلے جاتے ہیں. اب اسکیلر کو بھی استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے. بالکل. جو ڈینٹل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں دے نو ہاؤ ٹو یوز دیئر ٹولس. آپ کسی بھی ٹول سے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور پیشنٹ کا فائدہ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ آئی فیل لائک کہ پاکستان میں کویکس آر ویری کامن. آپ کے یہ اسٹیشن کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل. دیر واز دس ریئلی وائرل ویڈیو جس کے پیچھے پلاس سے نکال رہے ہوتے ہیں. اینڈ تو کویکس کے پاس آپ جا رہے ہوتے ہیں, دے آر یوزنگ دا سیم ٹول دیٹ جس کے لیے آپ کو زیادہ نالج چاہیے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کس اینگل سے ہولڈ کرنا ہے, کس طرح اسکریپ کرنا ہے. یو کین یوز دیٹ ٹول ٹو اسکریپ اے ٹوتھ ایون. ایگزیکٹلی. اور جب لوگوں کا اس طرح کا ایکسپیرینس ہوتا ہے پھر ان کی ایک جرنلائزڈ آئیڈیا کریٹ ہو جاتا ہے کہ اس چیز سے یہ ہوتا ہے. میں نے اسکیلنگ کرائی, میرے دانت خراب ہو گئے. تو بیچ میں جو تھرڈ فیکٹر ہے کہ یار میں نے کس کو چیک کرایا, اس کی ایکسپرٹیز کیا تھی, ور دے اسکلڈ ان دس, وہ بیچ میں رہ جاتی ہے. پھر یہ پوائنٹ لوگوں کو سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کی سلیکشن آف ڈینٹسٹ بہت میٹر کرتی ہے. اگر آپ کویک کے پاس جا رہے ہیں آبویسلی دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز دا اسکیلر. الٹراسونک اسکیلر ہے, اگر آپ اس کو پراپرلی یوز کر رہے ہیں آپ کے دانت کو افیکٹ ہی نہیں ہو رہا. لیکن اگر آپ اس کو رانگ وے میں یوز کر رہے ہیں تو وہی آپ کے دانت کی انیمل کو چپ بھی کر سکتا ہے, وہ آپ کی کریک بھی کر سکتا ہے, مائکرو کریکس جنریٹ کر دیتا ہے. تو وہ کویکس کا کیا ہوا ہمیں بھرنا پڑتا ہے. وہ پھر ایک سمجھ لیں پوری آپ کی پیشنٹ بیس خراب ہو گئی ہے. اور پھر وہی پیشنٹس جو ہیں کیا نام ہے, ڈریں گے دوبارہ ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے, سسپیشس ہوں گے, پیرانوائڈ ہوں گے کہ ہاؤ ڈو آئی ٹرسٹ مائی ہیلتھ کیئر پرووائڈر. اس میں آپ کی ان کے ساتھ جو کنسلٹیشن ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. آپ نے کیسے ان کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. ایون اف یو سی سم کائنڈ آف ڈیمیج ڈن پریویسلی, آپ ان کو بتائیں نہیں دکھائیں, کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ اچھا جب میں ڈینٹسٹ کے پاس آئی میرے دانتوں میں یہ ایشو آلریڈی تھا. آپ ڈائریکٹلی ان کو بٹھا کے ٹریٹ کر کے بھیجیں گے نا تو وہ جو بھی پریویسلی ہوا تھا وہ سارا بلیم آپ پہ آنا ہے کہ آپ نے کر کے بھیجا ان کے ساتھ یہ سب کچھ. تو ڈیفینیٹلی کنسنٹ میٹر کرتی ہے, اور کنسنٹ سے زیادہ ان کو آپ نے ویژولی دکھا دینا ہے کہ دیکھیں آپ کے دانت اس کنڈیشن میں. ہاں, دس از وائی کہ جو ہے اورل ڈیوائسز, اورل کیمراز وہ اتنے بہت زیادہ ہو گئے بیکاز آپ پیشنٹ جب خود دیکھ سکتا ہے نا کہ اچھا یہ صورتحال ہے میرے منہ کے اندر, تو ان کے لیے اٹس ایزیئر ٹو بلیو کہ اچھا اگر ڈینٹسٹ مجھے کہہ رہا ہے آپ کو فلنگ کی ضرورت ہے تو مجھے واقعی میں فلنگ کی ضرورت ہے. تو اس نے آئی فیل ہے کہ کافی آسان کیا ہے کام ڈینٹسٹ کے لیے. اور اس کے علاوہ دیکھیں نا, اگر ہم اسکیلنگ کی امپورٹنس پہ ہی بات کریں تو اسکیلنگ کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ کئی دفعہ آپ کے دانتوں میں انٹرڈینٹل کیویٹیز ہوتی ہیں جو دو دانتوں کے درمیان میں فوڈ انفیکشن کی وجہ سے بن رہی تھیں. آپ کو نہیں پتا, اوپر سے آپ کا دانت بالکل ساؤنڈ ہے, لیکن جب آپ اسکیلنگ کرتے ہیں وہاں سے کیلکولس ریموو کرتے ہیں تو یو گیٹ دیٹ ڈپ, اور اس ڈپ پہ آپ کا دانت سیکیور ہو سکتا ہے. اب اگر آپ وہ اسکیلنگ نہیں کروا رہے, ڈائریکٹ روٹ کنال کی فیس پہ پہنچ کے آپ آ کے پھر ڈینٹسٹ کو کہتے ہیں آپ بڑے مہنگے ہیں. بھائی ہم مہنگے نہیں ہیں, آپ نے کیئر نہیں کیا, آپ کی نیگلیجنس آپ کو مہنگی پڑ رہی ہے. دس برنگز می ٹو آور نیکسٹ کوسچن کہ کبھی کسی کو آپ بتائیں نا کہ اچھا میں ڈینٹسٹ ہوں اور ہاں جی میں نے بی ڈی ایس کیا ہے وٹ ایور, تو سب سے پہلے ان کے کامنٹس یہ ہوتے ہیں اچھا ڈینٹسٹ تو بہت مہنگے ہوتے ہیں, آپ تو بہت مہنگے ہوتے ہیں. ان کے دماغ میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ ادھر سارے ڈینٹسٹ جو ہیں نا بھائی فراریز چلا رہے ہیں اور بڑی بڑی مینشنز ہیں, اور بھائی کیونکہ انٹرنیشنلی ہم ہوتا ہے پیسہ پاکستان میں تو ڈینٹسٹ کا اتنا اس طرح سے نہیں ہے اوبویسلی, کیونکہ پاکستان کی ڈینٹسٹری کافی چیپر ہے. باہر کے سے لوگ آتے ہیں, آنا جانا, ٹریٹمنٹ, ایوری تھنگ ان کو پھر بھی سستا پڑتا ہے وہاں سے. آئی پرسنلی نو کہ بھائی میرے ریلیٹیوز دے ول فلائی ان ٹو پاکستان کہ بھائی ہمیں وہاں پہ $3,000 یا $4,000 کی ٹریٹمنٹ پڑ رہی ہے ایکسٹریکشن کی اور اس کی اور اس کی. وہ پاکستان آئیں گے, ساتھ میں اپنی ٹکٹوں کے بھی پیسے پورے ہو جائیں گے, فیملی سے بھی مل لیں گے, سارا دانتوں کا کام کروا کے چلے جائیں گے. اور اس میں دیکھیں ڈاکٹر ہیکا, مہنگائی کی بات کریں اگر ہم کہ ڈینٹسٹری مہنگی ہے تو ڈینٹسٹری بیسیکلی آپ کو ٹریٹمنٹ دے رہی ہے. لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ڈاکٹر پاس گئے, ڈاکٹر نے دوائی لکھ کے دے دی, ان کی کنسلٹیشن پے کرنی ہے. ان ڈینٹسٹری یو آر پیئنگ فار دا ٹریٹمنٹ. ڈاکٹر آپ کو ٹریٹ کر رہا ہے, اپنا ٹائم دے رہا ہے, آپ پہ اتنی میڈیکیشن یوز ہو رہی ہے, آپ پہ اتنا مٹیریل یوز ہو رہا ہے, اٹ کاسٹ اے لاٹ. ٹھیک ہے, اور آپ منہ میں اگر کوئی چیز یوز کریں, آپ نے اسکن کے اوپر کوئی چیز لگائی ہے, آپ اس کا تو بڑا دھیان رکھتے ہیں کہ اچھے برانڈ کی ہو, کوئی ریئیکشن نہ ہو جائے. تو جو چیز آپ کے منہ میں ہے اور مسلسل رہے گی تو اس کی کوالٹی کیسے میٹر نہیں کرتی. تو کوالٹی میٹرز, اگر آپ کوالٹی ڈلیور کریں تو اوبویسلی پیسے تو لگیں گے. ہاں, یہ پتہ ہے کہ جب لوگ مشورہ بھی لے رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا آپ تو ڈینٹسٹ ہے مجھے بتائیں
اگر آپ سو موسٹلی آئی ٹرائی کہ میں ان کو بولوں کہ آپ ایک دفعہ کنسلٹیشن کریں کہ جب تک میں یا کوئی اور ڈینٹسٹ دیکھ نہیں لیتا کہ ہو کیا رہا ہے تو میں آپ کو کیسے ریکمینڈ کر سکتی ہوں وہ. بٹ دیئر گول از ٹو گیٹ اے پرسکرپشن آؤٹ آف اٹ. سو دے ول بی لائک آپ کوئی دوائی بتا دیں یہ ٹھیک ہو جائے. سو ٹیمپریریلی آپ ان کی پین کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ ان کی انفیکشن کنٹرول کر سکتے ہیں. بٹ دا ڈینٹیشن از اے پارٹ آف یور باڈی جس میں ایک بہت کمپیکٹ اسپیس ہوتی ہے آپ کے پالپ میں. وہاں پہ آپ نے انفیکشن ختم بھی کر دی ہے نا, ایک اگر کیوٹی بنی ہوئی ہے ادھر سے دوبارہ انفیکشن جائے گی, پھر سے وہ سائیکل شروع ہوگا, پھر سے اینٹی بایوٹکس آئیں گی اور اٹ لیڈس ٹو اینٹی بایوما سم ٹائمس. اور پھر اس کی اتنی ایگریسو اپروچ ہوگی. دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کی نیگلیجنس آپ کو مہنگی پڑ گئی. جب آپ اس کو پراپرلی اسی ٹائم پہ روٹ کینال کروا لیں آپ کا دانت بچ جائے گا. ابھی آپ کو وہ دانت بھی نکلوانا پڑے گا, سرجری کر کے وہاں سے وہ ساری سسٹ بھی ریموو کروانی پڑے گی. تو آپ جتنا اس کو ڈیلے کر رہے ہیں وہ اپنے اینڈ پہ آپ اس کو خود ہی ٹریٹمنٹ کو ایکسپینسو کرتے جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو میں اپنے سارے فرینڈس کو یہی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ یار مطلب پنگا نہ لو. ایک تو آپ اپنی اینٹی بایوٹک ریزسٹنس بھی بڑھا رہے ہو, اتنے فالتو کہ آپ نے کیوں کھانی ہے میڈیکیشن وین یو نو کہ اگر انفیکشن کو وہاں سے ریموو کر دیا جائے, کیوٹی کو ایڈریس کر لیا جائے, روٹ کنال کو ایڈریس کر لیا جائے, اسکیلنگ سال میں ایک دفعہ آپ کروا لیں, آپ اپنی ہائیجین مینٹین کر لیں, تو آپ یہ بڑے خرچے بہت ایزیلی اوائڈ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور مجھے تو اکثر کسی سے پوچھوں کہ لاسٹ ٹائم ڈینٹسٹ کے پاس کب گئے تھے یا کبھی ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہو, بچپن میں, تو وہ نہیں الحمد للہ کبھی ڈینٹسٹ کی ضرورت نہیں پڑی. بھائی ہم اتنے برے لوگ نہیں ہیں, اب ہم سے بھاگ رہے ہیں. اب ہمارے پاس آئیں, اگر آپ کا کام نہیں ہونے والا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماشاء اللہ یو ہیو گڈ ٹیتھ, یو ہیو گڈ اورل ہائیجین. لیکن آپ کو ڈینٹسٹ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز ایٹ دس پوائنٹ اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کو ڈینٹسٹ کی ضرورت نہیں پڑی تو ان دا لانگ رن یو نیور نو کتنی کیوٹیز تھیں اور وہ ڈائریکٹ روٹ کینال پہ فال کریں گی یا پھر ایکسٹریکشن کے اس پہ جائیں گی اینڈ پہ. تو گیٹ اٹ ڈن. ڈینٹسٹ کو کنسلٹ کرنا از ناٹ بیڈ. پلس آپ نے نوٹ کیا کہ پاکستان میں ہماری پیشنٹس کے بیچ میں ایک بہت یہ چیز کامن ہوتی ہے کہ وہ آخری مومنٹ تک ڈیلے کرتے ہیں. جب تک ان کو ناقابل برداشت درد نہیں ہوگا وہ نہیں جائیں گے ڈینٹسٹ کے پاس. بالکل کیوٹی ہوئی ہوئی ہے, سوراخ ان کو فیل ہو رہا ہے, کھانا پھنس رہا ہے, دے ٹوتھ پک استعمال کر کے دے ول جسٹ کیپ لائک ہاربرنگ دیٹ انفیکشن. بٹ جب وہ انفیکشن جائے گی اور پھر وہ یہاں سے پھیل کر ادھر 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 اور ان کا ہر قسم کا سکون برباد ہو جائے گا, تب دل بھی لائک کہ اس چیز کو نکالو. اور اس وقت تک وہ یا تو آپ کا دانت آدھا ٹوٹ چکا ہوتا ہے, یا تو انفیکشن اسپریڈ ہو چکی ہوئی ہوتی ہے, یا کچھ بچانے کو نہیں بچا ہوتا. اور پھر اس سے یہ پرسیپشن آتی ہے, ہم ڈینٹسٹ کے پاس گئے, اس نے کہا کہ روٹ کنال ہوگا, اس نے کہا کہ دانت نکلے گا. تو بھائی جب یو شوڈ ناٹ ہیو ڈیلیڈ اٹ, جب انیشلی آپ کو شک ہو رہا ہے, آپ کو کچھ فیل ہو رہا ہے دانت میں, تو کنسلٹ ضرور کریں, سو یو کین سیو یور سیلف فرام یو نو دیز بگر ایکسپینسز. اس پوائنٹ سے ڈاکٹر ہائیکا میں ایک اور مت کو ریلیٹ کروں گی کہ اکثر پیشنٹس آتے ہیں, ان کو آپ ایڈوائز کریں کہ آپ کے دانت کی روٹ کنال ہونی ہے, تو دل سے روٹ کنال نہیں کروانی, روٹ کنال سے تو دانت نہیں بچتا, نکال دیں, بعد میں بھی تو نکلوانا ہی ہے. بھائی روٹ کنال سے اگر دانت نہیں بچ رہا تو روٹ کنال ایڈوائس ہی کیوں کی جا رہی ہے؟ روٹ کنال پروسیجر ہی اسی لیے ہے کہ آپ کے دانت کو بچا سکیں. اب وہ آپ کی پھر اگین آپ کی سلیکشن آف ڈینٹسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کسی کویک کے پاس گئے ہیں جس کے پاس پراپر مٹیریل نہیں ہے, جس کو پراپر ٹیکنیکس کا نہیں پتا, اگر وہ دانت کو اندر سے اچھی طرح ڈس انفیکٹ نہیں کر رہا تو آبویسلی پھر سے انفیکشن ہوگا, فیل ہو جائے گا ٹریٹمنٹ. ری اینڈو کرنا کتنا بڑا, ری اینڈو, او مائی گاڈ, ورسٹ کیسز جو ہوتے ہیں نا, میرے خیال بھاگتی ہوں میں ری اینڈو سے. ری اینڈوز مطلب کہ پھر سے وہ دوبارہ سے کھولنا دانت, دوبارہ سے صفائی کرنا, دوبارہ سے, اور اوپر سے پیشنٹ کا پریشر کیا ہوتا ہے, پچھلے ڈینٹسٹ نے تو اتنا ٹائم نہیں لگایا تھا. او مائی گاڈ, ایک تو یہ چیز وہ آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ کے پر جینوئنلی کوئی ڈینٹسٹ اتنا ٹائم لگا رہا ہے, ورنہ ہم لوگ تو چارج ٹائم کے حساب سے. بالکل. اور مطلب وہ یہ جب کہتے ہیں نا کہ پچھلے ڈینٹسٹ نے تو اتنا ٹائم نہیں لگایا تھا, تو کہنے کو تو یہ بھی دل کرتا ہے کہ پچھلے ڈینٹسٹ نے یہ کیا بھی تو ہے نا, آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اسی کو ہم کام سیدھا کریں. دو کسی کی ڈینٹسٹ کے کام کو برا نہیں کہنا چاہیے, ہر کوئی اپنا بیسٹ پرفارم کر رہا ہوتا ہے اور کمپلیکیشنس کسی سے بھی ہو سکتی ہیں, بٹ کوالٹی کو آپ نے دیکھنا ہے نا, آپ اپنی طرف سے کوشش کریں. فل ڈسکلوجر ہونا, پیشنٹ کو گائڈ کرنا, پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کرنا از ویری امپورٹنٹ. A lot of dentists don't practice that. I feel like کہ بیہیویئرل سائنسز ہماری کریکولم میں کافی لیٹ انکارپوریٹ ہوئی تھی, جس کی وجہ سے نا پیشنٹ کاؤنسلنگ والا جو فیکٹر ہے کہ اگر کوئی کمپلیکیشن ہوئی بھی ہے, یو ہیو ٹو بی ٹرانسپیرنٹ ود دا پیشنٹ, ایگزیکٹلی, سو دیٹ وہ مائنڈ میں ایک الگ, وہ آگے جا کر اس کے لیے اور وہ مطلب چیز مشکل نہ ہو جائے. ٹیل یور پیشنٹ کہ آپ سے یہ ہو گیا, ہاں, کہ فائل بریک ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو بتائیں کہ یہ مینیج ہو سکتا ہے.
This was a very insightful conversation, I would say. اور میرے خیال میں سارے ڈینٹسٹ نے ایسی چیزیں ضرور ایکسپیرینس کی ہوتی ہیں, یہ myths اور یہ پیشنٹس اور یہ سب کچھ ایکسپیرینس کیا ہوا ہوتا ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور انسائٹس ڈاکٹر ایمن, اینڈ آئی ایم سو گلیڈ وی ہیو یو آن آر ٹیم, بیکاز گلو اینڈ گو میں بھی ہم لوگ ان شاء اللہ اپنا ڈینٹل سیٹ اپ, وی آر لانچنگ اٹ very soon, and we are excited to start offering dental care to our patients. We are excited to start offering, patients the chance to renew their smiles, be confident about their smiles, and کہ ایک جہاں پہ ہم aesthetics provide کر رہے ہیں, ایک full package ان کو دینے میں جو ہے نا اور بھی زیادہ مزہ ہے. So guys, stay tuned for more updates on the establishment of our dental practice at Glow and Go. Please like, share and comment on our videos, and stay tuned for more informational videos. Thank you.